میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ابو بکر کی خلافت کے متعلق۔ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یہ تو جماعت عمریہ بالاجماع اس بات کا وہ مقر ہیں، معترف ہیں، اور کہ اس کی خلافت کی تصحیح کس طرح سے ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اجماع کا ادعا کرتے ہیں، اجماع ایک جھوٹی ادعا ہے، اور شورا کا ادعا کرتے ہیں اس کی خلافت پہ کوئی مشورہ، شورا سے مراد ہوتا ہے شورا عربی زبان میں مشورہ کرنے کا مصدر ہے، جیسے اردو زبان میں آپ کہتے ہیں مشورہ کرنا، عربی میں اس کو اسی مشورہ کرنا کا ترجمہ ہے شورا۔ مشورہ اس کی خلافت پہ نہیں ہوئی ہے، تو اس کی خلافت کی صحت کیا ہے؟ اس کی خلافت کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت مخالفین کے کتب سے اور قرآن مجید سے ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے کہ ابو بکر اور عمر کی، نہ صرف ابو بکر کی بلکہ عمر کی، یہ جو خلافت ہے یہ بدترین خلافت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خلافت کو دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر قرار دیا ہے، اور یہ بہت، میں آپ کی خدمت میں جو مطالب عرض کر رہا ہوں یہ نہایت اہم ہے، اور میں ان کا فقرہ جماعت مخالفین کے کتب سے ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اگر کوئی شخص منصف ہے، اہل انصاف اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، شرعی ہے، تو شیعہ مذہب باطل ہے، لیکن اگر ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں ہے تو مذہب عمریہ اساس ہی سے باطل ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں کچھ عرائض درپیش ہے۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، یہ اس کی جز نمبر 38 ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 334 میں روایت کرتے ہیں ابی وائل حذیفہ الیمان سے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کا ذکر ہوا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، فقال، تو انہوں نے فرمایا، لأنا لفتنة بعضكم اخوف عندي من فتنة الدجال۔ لأنا، جہاں تک میرا تعلق ہے، اے میرے امت سنو، خطاب کس سے؟ صحابہ سے، کہ میرے صحابہ کا فتنہ میرے لیے زیادہ خوفناک ہے دجال کے فتنے سے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کوئی شخص تو نہیں ہے کہ وہ بزدل ہوں، وہ ان کی نگاہ جو ہے وہ پوری تاریخ کو دیکھ رہی ہے قیامت تک، ان کو پتہ ہے کہ دجال کا فتنہ، اس کے فتنے کا کتنا خطرہ ہے، اور صحابہ کا جو فتنہ ہوگا اس کا خطرہ کتنا زیادہ۔ ان دونوں کا قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دجال کا فتنہ صحابہ کے فتنے سے چھوٹا ہے۔ لفتنة بعضکم، آپ میں سے بعض کا، تو یہ تو لازمی بات ہے، جو مخاطبین مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ ہی ہیں، تو صحابہ ہی کے لیے خلاف سے خطاب ہے، تو سب صحابہ کا نہیں، بعض صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے خوفناک تر ہے، اس کے فتنے سے شریر تر ہے، اس کے فتنے سے اہل ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اس کا ضرر زیادہ ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ حاشیہ نمبر 3 ہے، یہاں پہ اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم۔ پھر اسی مسند احمد میں جلد نمبر 35 میں، مجلد نمبر 35 میں، معزز ناظرین، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 1999 میں کتاب چھپی ہے، ابو ذر سے روایت ہے، ابو ذر سے، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 222، حدیث نمبر 21296۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر فرما رہے ہیں کہ میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا، لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، دجال اتنا میرے لیے اس سے تشویش نہیں ہے جتنا مجھے خوف غیر دجال سے ہے۔ اس بات کو انہوں نے 3 دفعہ فرمایا۔ قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفك على امتك، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے جو دجال نہیں ہے، دجال کے علاوہ؟ دجال تو کا فتنہ تو بہت بڑا ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ مسلم میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے تھے. اور دجال وہ شخص ہے کہ وہ خلافت کا نہیں الوہیت کا ادعا کرے گا اور لوگ اس کی عبادت بھی کریں گے بعض لوگ, ٹھیک ہے نا, اور کہے گا کہ میں خالق ہوں, میں رازق ہوں, میں رب ہوں. تو اتنا بڑا کافر. لیکن دجال کے علاوہ ایسے ہیں جن کا شر دجال سے زیادہ ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا ائمۃ مضلین, فرمایا کہ مضل امام, گمراہ کنندہ, گمراہ گر, گمراہ کرنے والے ائمہ, گمراہ کرنے والے امام. تو میرے محترم ناظرین, اور یہ حدیث بھی ہے حاشیہ نمبر 1, حدیث صحیح, حدیث بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم ناظرین, دو باتیں یہاں پہ آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ ہم نے عرض کیا کہ بعض صحابہ کا فتنہ دجال سے عظیم تر, خوفناک تر, باعث رسالت پناہ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیشتر باعث تشویش ہے بعض صحابہ کا, ٹھیک ہے نا. اور وہ بعض صحابہ کون ہیں؟ وہی ہیں جو ائمہ مضلین بنیں گے, جو گمراہ کرنے والے امام بنیں گے. تو صحابہ میں سے جو لوگ بنے, بات ختم ہے بھائی. جو امام بنے وہ کون ہے؟ صحابہ میں سے جو خلفاء بنے, جو بھی بنا صحابہ سے, ٹھیک ہے نا. ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, پھر معاویہ ہے, پھر مروان ابن الحکم ہے. یہی لوگ ہیں صحابہ میں سے جن کو, عبداللہ ابن زبیر ہیں جن کو خلافت ملی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر ایک مزید روایت ملاحظہ فرمائیے. کتاب مسند احمد ابن حنبل جز نمبر 35 میں صفحہ جو 2001 میں چھپی ہے, صفحہ نمبر 478 میں, حدیث نمبر 27485 میں ابی الدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وصیت فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الائمہ المضلون. اخوف ما اخاف علیکم, سب سے زیادہ خوفناک چیز میں مجھ نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے زیادہ خوفناک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ جو اپنی امت کے لیے وہ ڈرتے ہیں, الائمہ المضلون, وہ امام جو مضل ہیں. اچھا, تو یہ حدیث صحیح ہے, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بشرط بخاری مسلم بھی روایت ہوئی ہے, جیسے کہ صحیح ابن حبان میں جو حدیث ہے, ابن حبان نے خود بھی اس کی تصحیح کی ہے, چاب مؤسسۃ الرسالہ جز نمبر 15 جو سنہ 1991 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 109 میں جو حدیث شروع ہوتی ہے 6714, اس میں یہ ہے وَإِنَّ من اخوف ما اخاف على امتی الائمہ المضلین. سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پہ خوف ہے, جو لوگ میری امت کے لیے سب سے زیادہ فتنہ برپا کریں گے, وہ کون ہے؟ گمراہ کرنے والے امام. اسناد صحیح علی شرط مسلم, یہ حدیث بھی صحیح ہے بشرط مسلم. تو میرے محترم ناظرین, ہم نے صحیح ترین احادیث سے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے فتنے کو فرمایا کہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے, اور مجھے جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کا فتنہ. پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس چیز کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے اور اس کا مجھے زیادہ خوف ہے, وہ ہے جو گمراہ کرنے والے امام ہوں گے. تو پتہ کیا چلا عزیزو, وہ صحابہ جو امامت کو پہنچے, جو خلافت کو پہنچے, ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے. اور یہ میرے محترم ناظرین, یہ ایک ایسا استدلال ہے کہ اس پہ کوئی خدشہ نہیں کر سکتا سوائے تعصب کے. انسان تعصب کرے نہ مانے تو الگ بات ہے. اگر ہمارے پاس کوئی مزید دلیل بھی نہ ہوتا نا, ابو بکر, عمر, عثمان کی خلافت کو یہ بالکل شیعہ عقیدہ یہی ہے. سب سے تبرعی شیعہ آئے گا نا, وہ اس سے زیادہ تبرع نہیں کر سکے گا ابو بکر عمر کے خلاف. جس طرح رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان احادیث میں جو بشرط بخاری مسلم صحیح ہیں, مخالفین کے کتب میں موجود ہیں, جس طرح رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے تبرع کیا ہے دجال جو اتنا الوہیت کا ادعا کرتا ہے, یعنی پکا کافر, ملعون جہنمی, لوگوں کو کافر بنائے گا. تو اس سے بھی بڑھ کر ختم بات, اس سے بھی بڑھ کر
اس دین کا دشمن، اسلام کے لیے مضر، مسلمانوں کے لیے باعث فتنہ، باعث شر، وہ صحابہ ہیں جن کو امامت ملی۔ اچھا، یہ مسئلہ جب آپ کی خدمت میں ثابت ہوا میرے محترم ناظرین، اب اس بات کو مزید آپ کی خدمت میں مزید اس کو ابو بکر عمر کی خلافت کی بطلان کے لیے مزید دلائل ان کے اپنے صحیح کتب سے، ان کے اپنے صحیح ترین کتب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے مسلم، چاپ دارالفکر، چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2003 دارالفکر بیروت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 141 میں یہ باب ہے، باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، کیونکہ جماعت عمریہ نے یہ جھوٹی احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی ہیں کہ آپ کے امام اگر جتنے فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، جتنے آپ پہ ظلم کریں گے، طاعت ان کی واجب ہے۔ تو یہ تو ان کا جو پورا مذہب ہے، یہ فاسق فاجر حکمرانوں کے لیے لاٹری ٹکٹ ہے، بالکل لاٹری ٹکٹ، یعنی اللہ نے واجب کیا ہے آپ پر کیا فاجر فاسق اور ظالم حکمرانوں کے حکم کی تعمیل کریں، ان کے خلاف آپ جو ہے صرف ان کی خیرخواہی کے لیے دعا کریں، بس ختم۔ یہاں پہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 1847، حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون بعد ائمۃ، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای۔ میرے محترم ناظرین، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، وہ اس سے فاسق فاجر، اس سے زیادہ گمراہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ صالح آدمی ہے؟ او عزیزو، آج اسرائیل بن کے آیا ہوں جماعت عمریہ کے علماء کے لیے نہیں، میں آب حیات لے کے آیا ہوں۔ بظاہر یہ تلخ باتیں ہیں، یہ کڑوی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو وہ کڑوی دوا پلا رہا ہوں، اگر آپ منہ کھول دیں تو یہ آب حیات ہے، یہ بہت میٹھا ہے، یہ ایمان کا میں شربت لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ جماعت عمریہ کے علماء، میں آپ کے لیے وہ چیز لایا ہوں جو آپ کی آخرت کو بنا دے گا۔ آپ جو ہے نا، اسلام میں 72 فرقے ہیں، سب 73 فرقے ہیں، سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، تو آپ کو میں جہنم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو جنتی بنانا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ، میری بات سنو میرے محترم عزیزو، علماء کرام اور میرے محترم، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں جو شیعہ نہیں ہیں، شیعہ تو ویسے بھی میرے مخالف ہیں، خون کے پیاسے ہیں، ٹھیک ہے نا شیعہ تو ویسے بھی ٹھیک ہے نا۔ شیعہ علماء کو دیکھا آج تک کسی شیعہ عالم نے اللہ یاری کی سپورٹ کی ہو؟ دیکھا؟ دیکھیں، وہ خود مذہب کی دفاع نہیں کرتا ہے شیعہ علماء، میں دفاع کرتا ہوں، اپنی زندگی خطرے میں ڈالتا ہوں، کم از کم حق تو بنتا ہے کہ وہ تائید کریں، کم از کم وہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں نے ان کے بھگوانوں کو، ان کے خداؤں کے سامنے میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے میں نے شیعہ علماء کے الحاد کو، شیعہ علماء کے زندقے کو، شیعہ علماء کے بدعات کو، ان کی کفریات کو میں نے نہیں مانا ہے، دلیل کے ساتھ نہیں مانا۔ میں نے کہتا ہوں نہیں مانتا، دلیل ہے تو لے کے آؤ۔ میں نے اعلان بھی کیا بھائی $2 لاکھ دیتا ہوں، آ جاؤ $2 لاکھ انعام بھی ہے بھائی، کم از کم تم مجھے بھی شرمندہ کرو گے، تجھے مجھ پر بھی فتح ہوگی، ٹھیک ہے نا، تمہیں $2 لاکھ بھی دے دیتے ہیں۔ پھر بھی وہ جواب نہیں ہے۔ یہ اس کو بولتے ہیں تعصب، اس کو بولتے ہیں تعصب، کہ ایک شخص آتا ہے حق بات کہتا ہے، تم اس کی حق بات کی تائید نہیں کرتے، تم اپنے ضلالت پہ، گمراہی پہ مصر رہتے ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں عزیزو؟ اس کو کہتے ہیں نا وہ ابو جہل والی، ابو لہب والی، کہ دیکھتے تھے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات، بہترین پیغام، بہترین شریعت کے ساتھ آئے، پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اسی بتوں کو، کیوں بتوں کی پوجا کرتے؟ کہتے ہیں ہمارے بابا بھی اسی کی پوجا کرتے تھے۔ بھائی اور بھائی تمہارے بابا کوئی سائنٹسٹ ہے؟ تمہارے اموات، تمہارے بزرگ جن کی تم تقلید کرتے ہو، وہ کوئی بہت بڑے حکیم لوگ تھے، وہ تم سے زیادہ جاہل تھے، بیوقوف ٹھیک ہے نا عزیزو؟ تو شیعہ تو ویسے ہماری بات نہیں مانتے، شیعوں کو چھوڑو، میں آپ کو شیعوں کی طرف نہیں بلا رہا میرے عزیزو، جماعت، میرے پیارے مسلمان بھائیو،
غیر شیعہ، میں آپ کو شیعوں کی طرف نہیں بلا رہا، میں آپ کو آپ کے نبی کے طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نبی کے اوصیاء کی طرف بلاتا ہوں، وہ نبی کے اوصیاء جن کو شیعوں نے بھی چھوڑ دیا ہے اور جن کو جماعت عمریہ نے تو شروع سے چھوڑ دیا تھا۔ شیعہ بھی یہ کہتے ہیں نا، ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ادعا کرتے ہیں، یہ صرف زبانی ادعا ہے، زبانی ادعا ہے، عمل میں نہ ان کے علماء اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں نہ ان کے عوام۔ اگر ہوتے تو یہ ان بدعات کا جو ان کے علماء نے، جن کے بھگوانوں نے ان کے پہ مسلط کیا ہے، اس کا اتباع نہ کرتے۔ بہرحال تو یہ حدیث ہے میرے محترم ناظرین، میں حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا صحیح مسلم سے، مسلم میں یہ دارالفکر والی مسلم کتاب الامارہ میں یہ روایت ہے حذیفہ الیمان سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے پیشوا آئیں گے، ایسے امام ہوئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔ او بھائی سوچو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے تو وہ تو گمراہ تو ہے ہی نا۔ تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ الائمہ المضلون کی بات ہو رہی ہے، گمراہ کرنے والے گمراہ اماموں کی بات ہو رہی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں وہ کافر ہے، چلے کم از کم اگر یہ سخت جملے استعمال نہیں کرتے نا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، یہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت ہے بھائی؟ وہ بھائی تمہیں پتہ ہے کوئی ایسا چراغ روشن جو آپ کو جنت لے کے جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ نہیں ہے۔ ہدایت منحصر ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، منحصر، کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو۔ تو میرے بعد ایسے امام ہوں گے لا یہتدون بہدای ولا یستنون بسنتی، اللہ 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 اللہ، میری سنت پہ بھی نہیں ہے، میری ہدایت پہ بھی نہیں ہے، میری سنت پہ بھی نہیں ہے۔ اور بھائی اگر کوئی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ بھی نہیں ہے، سنت پہ بھی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ حقیقت یہ ہے تو کافر ہے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ تم کہہ دو وہ کافر ہے، لیکن اگر کم از کم تم کافر نہیں کہتے نا، یہ تو کہہ دو کہ بھائی وہ گمراہ ہے، بھائی فاجر فاسق جہنمی ہے، جو سنت پہ نہیں ہے، ہدایت پہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ مسلمانوں کے امام ہوں گے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی روح جو ہے، جن کی نفس جو ہے، انسان کی شخصیت کس میں ہوتی ہے؟ آپ کی روح میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی روح میں ہوتی ہے۔ آپ کا اگر ہاتھ بھی کٹ جائے، دوسرا ہاتھ بھی، یہ چاروں ہاتھ لمز آپ کے کاٹ دینا، دونوں پیر اور دونوں ہاتھ، آپ کی روح سے کچھ کم نہیں ہوتی، آپ کے تقوی سے کچھ کم نہیں ہوتا، آپ اللہ کے رضا اگر آپ نے حاصل کی اس سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ اس طرح نہیں کہ آپ کی شخصیت آدھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کی حقیقت آپ کی نفس میں ہے، آپ کی روح میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو میرے بعد جو امام ہوں گے، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ بالکل شیطان ہوں گے، روح ان کی شیطان، دل ان کا شیطان، شخصیت ان کی شیطان، نفس ان کی شیطان، فی جثمان انس، لیکن وہ انسان کی روپ میں، اللہ اللہ اللہ، شیطان انسان کی روپ میں ظاہر ہوگا۔ اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، نستجیر باللہ، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جاؤ اپنا دین چینج کرو، یہ پروگرام نہ دیکھو، یہ پروگرام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر سچ بولتے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ رسول رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو پھر صحیح ہے کہ ان کے دیکھو میں نے کہا نا، کوئی شیعہ ایسا تبرہ نہیں کر سکتا، کوئی شیعہ جتنا بھی مولائی ہے، جتنا بھی وہ اپنے تھے نا لاہور میں، خدا رحمت کرے، سید صدا حسین تھے نا، وہ بڑے تبرعی، ایک روڈ انہوں نے بنایا تھا لاہور میں، تبرہ روڈ، کوئی شیعہ اس طرح تبرہ نہیں کر سکتا۔ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح شیطان کی روح ہوگی، ظاہر میں دیکھیں انسان ہے بھائی، سر ہے، حولیہ ہے، داڑھی ہے، آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہے، کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، نکاح کرتا ہے، بیوی بچے ہیں، لیکن ہے یہ شیطان۔
تو عزیزو یہ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ہوں گے، ہدایت پہ نہیں ہیں، ہدایت پہ نہیں یعنی گمراہ ہیں، کافر کہہ دو ٹھیک ہے بھائی، کافر بھی کہہ سکتا ہے لیکن کم از کم گمراہ ہے، سنت پہ نبی نہیں ہے، یعنی بالکل یعنی دین سے باہر ہیں، دین سے باہر ہیں، نام کے مسلمان ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ شیطان ہوں گے انسان کی روپ میں، تو شیطان تو ہے ہی کافر نا، پھر تو تکفیر بھی آ گئی نا، ہدایت پہ نہیں ہے، سنت پہ نہیں، یعنی فاسق فاجر ہیں، ظالم ہیں، گمراہ ہیں، کہہ سکتے ہیں کافر ہیں، لیکن پھر تو تصریح ہوگی کہ بدترین کافر ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے بدترین کافر ہوتا ہے، بدترین کافر جو ہے شیطان ہوتا ہے۔ اچھا یہ خلفاء ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ ہوں گے خلفاء رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اچھا یہ حدیث جو ہے جماعت عمریہ کی کئی کتب میں ہے، مستدرک صحیحین میں ہے، حاکم نے روایت کیا، سنن کبریٰ بیہقی میں اس نے روایت کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور معجم اوسط میں طبرانی نے روایت کی ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، حدیث وہی ہے، آپ مصادر میں دیکھنا چاہیں دوسرے مصادر میں بھی ہے، کیونکہ جماعت عمریہ کے نزدیک مسلم جو ہے بالاجماع صحیح ہے، اس کی روایت سب صحیح ہیں، زیادہ مزید مصادر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو پھر یہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ اس کا ابو بکر عمر عثمان سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ابو بکر عمر عثمان سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ کون ہیں جو ان کے بعد امام بنیں گے، سنت پہ نہیں ہوں گے، ہدایت پہ نہیں ہوں گے، اور شیطان ہوں گے انسان کی شکل میں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، جلد نمبر 11، جو اس نے معمر ابن راشد سے روایت کیا، اس کو کہتے ہیں جامع معمر ابن راشد بھی کہتے ہیں، معمر ابن راشد ازدی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 345 میں باب الامراء میں حدیث نمبر 20719 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی تھے، ان کا نام تھے کعب ابن عجرہ، کعب ابن عجرہ، کعب ابن عجرہ سے انہوں نے یہ جملات فرمایا، اعاذک اللہ یا کعب ابن عجرہ من امارت السفہاء، اے کعب ابن عجرہ اللہ تجھے پناہ دے سفہاء کی امارت سے۔ سفیہ کس کو بولتے ہیں؟ بے عقل کو بولتے ہیں، جس کی عقل نہیں ہے، احمق کو بولتے ہیں جس کی عقل نہیں ہے، سفیہ یعنی بے عقل۔ میں تجھے اللہ کے پناہ کے سپرد کرتا ہوں اے کعب ابن عجرہ، جو میرے بعد عمراء آئیں گے وہ عقل والے نہیں ہوں گے۔ اچھا وما امارت السفہاء، میں نے عرض کیا کہ بے عقلوں کی امارت، بے عقلوں کی امامت، بے عقلوں کی خلافت کون سی ہوگی؟ فرمایا امراء یکونون بعدی لا یہدون بہدی ولا یستنون بسنتی۔ ہاں فرمایا سفہاء کی حکومت، سفہاء کی امارت، سفہاء کی خلافت، سفہاء کی امامت، یعنی بے عقلوں کی جو عقل سے آ رہی ہیں، ان کی حکومت وہ ہوں گی کہ میرے بعد ایسے امیر آئیں گے، ایسے پیشوا آئیں گے، میرے بعد ہوں گے، میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہی جملے جو آپ نے صحیح مسلم میں دیکھے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو شیطان ہوں گے، انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے، مسلمانوں پہ امیر بنیں گے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ ان کی ایک خاصیت کیا ہوگی کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صفحاء کے وصف سے انہوں نے ان کو بیان کیا ہے اور توصیف فرمایا ہے۔ فرمایا فمن صدقهم بکذبهم وعانهم على ظلمهم فاولئک لیسوا منی ولست منهم۔ فرمایا کہ جو ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے، ایسے عمراء کی، اور ان کے ظلم پر ان کا ساتھ دے دے، یہ لوگ مجھ سے نہیں ہیں اور میں ان سے نہیں، میں ان کا نبی نہیں ہوں، وہ میرے امتی نہیں ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ جو لوگ ان عمراء کے، ان خلفاء کے، ان ائمہ کے، اللہ سنو،
کوئی شیعہ ایسا تبرہ نہیں کر سکتا ہے. کوئی کرتا ہے ایسا تبرہ؟ شیعوں کو تبرہ آتا کہاں ہے؟ ان کو صرف یہ لعنت لعنت لعنت، اس کے علاوہ ان کے پاس تو علم تو ہے نہیں کہ صحیح طریقے سے تبرہ کریں. تبرہ سیکھنا ہے تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. میرے نبی نے جو تبرہ فرمایا ہے، میں صدقے جاؤں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پاک ہے. میں صدقے جاؤں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین کے خاک پر. میں صدقے جاؤں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے در کے خاک پر. اللہم صلی علی محمد وآلہ. جو تبرہ انہوں نے فرمایا ہے، سنو. فمن صدقهم بكذبهم وآنهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم. جو ان امراء کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے اور ان کی ظلم میں ان کا ساتھ دے دے، نہ میں ان کا نبی ہوں نہ میرے امتی ہیں. ولا يردون علی حوضی، اور وہ نہ میرے حوض کوثر پہ وہ وارد ہوں گے. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم. وَسَيَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، اور جو ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ نہ دے تو میں ان کا نبی ہوں، وہ میرے امتی ہیں، اور وہی میں روز قیامت حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہوں گے. یہ حدیث آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ وہی امام جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے شریرتر ہے، وہی جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے مقابلے ان سے زیادہ خوف زدہ تھے ان کے فتنے سے، وہی صحابہ جو ائمہ مضلین بنیں گے، وہی انہی کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو متعلق فرمائے کہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، اور یہ شیطان ہوں گے، انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے. ان کو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ صفی ہوں گے، یہ صفا، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث غیر صحیح ہے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو. مسند احمد بن حنبل، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء الثانی والعشرون، چھپی ہے کتاب سن 1998 میں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہاں پہ صفحہ نمبر 332، حدیث نمبر 14441، یہاں پہ حاشیہ نمبر 4، حدیث کے بعد حاشیہ نمبر 4، اسنادہ قوی علی شرط مسلم. خوب دیکھو، ہاں سپاہی صحابہ والے مولوی خوب دیکھو، اسنادہ قوی علی شرط مسلم. ہاں وہ کون تھا مولوی جو شیعوں کو چیلنج کرتا تھا؟ ڈاکٹر تھا، کنز العلماء اس نے لقب رکھا تھا، نام میں بھول گیا اس کا. وہ بھائی اس کو کئی مہینوں سے ہم نے چیلنج، اس کے چیلنج کا ہم نے جواب دیا کہ آپ کی چیلنج قبول ہے، جو بھی شرط رکھتے ہیں وہ تم آ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ کوئی جواب نہیں آیا. جلالی، اب مجھے یاد ہے، جلالی صاحب خوب دیکھو، اسناد قوی علی شرط مسلم، اسناد قوی علی شرط. ہمارے آپ کے درمیان اختلاف کیا؟ ابو بکر کی خلافت پر ہے، عمر کی خلافت پہ. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کی کتب سے ثابت کریں گے، بلکہ ثابت کر چکے ہیں. ابھی میں رک بھی جاؤں نا، بات ثابت ہو چکی ہے، مجھ سے مجھے مزید استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے پاس مزید دلیل ہے کہ ان کی خلافت جو ہے کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے. اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر خوب اتمام حجت کیا ہے. صدقے جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے انہوں نے اتمام حجت کیا ہے. اسناد قوی علی شرط مسلم، سند صحیح بشرط مسلم. حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ وہی حدیث ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب ابن عجرہ سے فرمایا، اعاذک اللہ من امارت السفہاء. اے کعب ابن عجرہ، اللہ تجھے پناہ دے ان ائمہ سے، ان امیروں سے، ان پیشواؤں سے جو میرے بعد آئیں گے، جو صفی ہوں گے، جو صفحاء ہوں گے. صفحاء کا کیا مطلب ہے؟ جن کی عقل نہیں ہے. میں نے عرض کیا
اس نے عرض کیا، کعب نے کہا وما امارت السفہاء، سفہاء کی امارت کیا ہے؟ امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. فمن صدقهم بکذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني، جو ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے، جو ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے، وہ میری امتی نہیں ہیں. وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اور میں ان کا نبی نہیں ہوں. وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي، اور وہ میرے حوض کوثر پہ بھی وارد نہیں ہوں گے. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي. اور جو لوگ ان کی جھوٹی باتوں کی تکذیب کرے گا، کہیں گے کہ یہ ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے یہ خلافت اس کی اللہ کی جانب سے ہے یا سیاست سے خلیفہ بنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر خلافت اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں، ہم ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کریں گے، ان کی ظلموں کی تائید نہیں کریں گے. ایسے لوگ میری امتی ہیں، وہ میرے ہیں، وَأَنَا مِنْهُمْ، اور میں ان کا نبی ہوں، اور یہ میرے پاس آئیں گے، میرے حوض کوثر پہ میرے مہمان بنیں گے، میں ان کا استقبال کروں گا. عزیزو، یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے، اسناد قوی بشرط مسلم، ہم نے دکھا دیا آپ کو. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، یہ حدیث جو ہے بہت ساری کتابوں میں، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری کتب میں موجود ہے. تو ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان بقیہ مصادر آپ کو دکھا دیا، ہم نے صحت ثابت کیا. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید. حسین مولا، اللہم صلی علی محمد وعلی. اب محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دوبارہ باتوں کو سن لو، باتیں بڑے اہم ہیں. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کا جو فتنہ ہے وہ شاید وہ دجال کے فتنے سے شریر تر ہے، عظیم تر ہے، اور میں اس سے زیادہ ڈرتا ہوں صحابہ کے فتنے سے. پھر فرمایا یہ وہی صحابہ ہوں گے جن کو حکومت ملے گی، جو خلیفہ بنیں گے، جو پیشوا بنیں گے، جو امام بنیں گے. پھر فرمایا کہ یہ صفی ہوں گے، یہ صفی ہوں گے، اور یہ میری سنت پہ نہیں ہوں گے، میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، اور یہ شیطان ہوں گے، انسان کے روپ میں ظاہر ہوئے ہوں گے. اور یہ کیا چیز ہوں گے عزیزوں؟ اور یہ جو ہے میری سنت پہ نہیں ہوں گے، میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، شیطان انسان کے روپ میں، شیطان ہو کر انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے، مسلمانوں پہ حکومت کریں گے، اور جو ان کی تصدیق کرے گا، ان کے ساتھ دے گا، وہ میں ان کا نبی نہیں ہوں، وہ میرے امتی نہیں ہے، وہ جہنم جائیں گے، میرے حوض کوثر پہ نہیں آئیں گے. اور جو ان کی تصدیق نہیں کرے گا، جو ان کا ظلم کا ساتھ نہیں دے گا، وہی میرے امتی ہیں، اور میں حوض کوثر پہ ان کی شفاعت کروں گا. یہ سب آپ نے سنا میرے محترم ناظرین. تو کون ہیں؟ بات واضح ہے، اس سے زیادہ مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم مزید بیان کریں گے عزیزوں. یہ صفی کون ہے جن کی عقل نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے؟ آئیے عزیزوں، سورہ مبارکہ حجرات، سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے حجت تمام کی ہے مسلمانوں. اب تم نہ مانو، تم نہ قرآن مانو، نہ صحیح حدیث رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے کتب میں نہ مانو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو دین میں تو اکراہ تو نہیں ہے نا، پھر تو قیامت کا دن ہے، قبر ہے، قیامت ہے، وہاں پہ جواب دینا ہوگا. سورہ حجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں سے کئی آیات ہیں میرے محترم ناظرین، یہاں سے شروع ہوتے ہیں سورہ حجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. آیات جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا چوتھا جو آیا ہے یہ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا امارت صفحاء، بے عقلوں کی حکومت،
یہاں پہ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ وہ بے عقل کون ہیں؟ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے ہیں دیوار کے پار، یعنی دروازہ نہیں کٹکھٹاتا ہے انسان کی طرح، ادب کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ لیکن یہ بدتمیزی سے دور سے وہ دروازے کے باہر سے او فلانا باہر آ جاؤ. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یہ جو ہیں ان کی عقل نہیں ہے. قرآن نے اتنا فرمایا کہ ان کی عقل نہیں ہے. جو آپ کو گھر کے باہر سے بلاتے ہیں ان کی عقل نہیں ہے. ولو انہم صبروا، اس کے بعد جو پانچواں آیا ہے وہ یہ ہے ولو انہم صبروا، لیکن اگر یہ صبر کریں، حتی تخرج الیہم، آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کی بے عزتی نہ کریں، آپ کی توہین نہ کریں، آپ کے ساتھ جو ایک عام آدمی کے ساتھ آپ برتاؤ، عام آدمی کے ساتھ آپ بھی برتاؤ نہیں کرتے نا، گلی سے آپ کسی کو پکارو فلانا آ جاؤ، فلانا آ جاؤ، گلی سے کون کر، یہ وحشی لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، جس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توقیر نہیں رکھتے، احترام نہیں رکھتے، تکریم نہیں کرتے. آپ یہ تو اپنے کسی دوست کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہو، اور گلی میں کڑے ہو کے وہ فلانے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ باہر آ جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے آ جاؤ. اس طرح تو کوئی نہیں کرتا، یہ تو بہت ہی بے عزت لوگ کرتے ہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہے تو وہ تو کفر ہے، وہ تو شک ہی نہیں. فرمایا ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کریں حتی تخرج الیہم، اس وقت تک کہ آپ ان کے خود باہر آ جائیں، لکان خیرا لہم، یہ آپ کے لیے ان کے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کن لوگوں کے لیے؟ وہی لوگ جو عزت کرتے ہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جو لوگ عزت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ دروازہ بھی نہیں کٹکھٹاتے، صبر کرتے ہیں جب وہ خود واپس آ جائے، وہ باہر نکلے نا. زیادہ ضروری کام ہو دروازہ ادب کے ساتھ کٹکھٹائیں گے، گلی سے نعرے نہیں لگائیں گے کہ آپ باہر آ جاؤ. اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. لیکن جو لوگ گلی کوچے سے وہ نعرے لگاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی عقل نہیں ہے. اچھا، یہ جو عقل نہیں ہے کون ہے؟ یہ کون ہے میرا جن کی عقل نہیں؟ ملاحظہ فرماؤ عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء التراث العربی میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الحجرات، باب کا عنوان ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 884، حدیث نمبر ہے 4847. باب کا ٹائٹل کیا؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اس آیہ کی تفسیر بخاری صاحب کرنا چاہتے ہیں حدیث کے ذریعے. اور بخاری کون ہے ان کے نزدیک؟ بخاری ان کا سب سے بڑا عالم ہے. ان کی جو بخاری صاحب کی جو کتاب ہے جماعت عمریہ کے نزدیک کہتے ہیں یہ قرآن کا بھائی ہے. اصح الکتب بعد القرآن البخاری، قرآن کے بعد جو نستجیر باللہ، قرآن سے اس کا قیاس کرتے ہیں. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد، یعنی قرآن نہ ہوتا تو یہ سب سے صحیح ترین ہوتا. مشکل یہی کہ قرآن ہے پیچھے نا، قرآن اگر نہ ہوتا تو یہ نمبر 1 ہوتا بخاری. لیکن چلیں، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری ہے. اور یہ بخاری نے عنوان کا باب کیا رکھا ہے؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. جو لوگ آپ کو کمرے کے باہر سے بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ فلانا باہر آ جاؤ، یہ کیا ہے؟ ان کی عقل نہیں ہے. روایت عبداللہ ابن زبیر سے انه قدم ركب من بني تمیم على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بنو تمیم کے کچھ مہمان آئے تھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس. فقال ابو بکر امر القعقاع ابن معبد، اور ابو بکر نے کہا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بولا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے، اس نے خود ایسے بیٹھے ان پہ آپ ان کو فلانے کو آپ ان پہ امیر بنائیے، فلانے کو آپ ان پہ امیر بنائیے یا امیر بناؤ، جیسا بھی تھا اس نے بولا. وقال عمر نے اس کے ساتھ مخالفت کی. بل امر الاقرع ابن حابس، عمر نے کہا کہ یہ بوڑھا پاگل ہے میں بھی سسر ہوں، میں زیادہ چلاک ہوں، یہ جو ہے نا اقرع ابن حابس کو بناؤ.
ان پہ حاکم بناؤں. فقال ابو بکر ما اردت الا او الا خلافی. ابو بکر نے کہا کہ تیری کیا جرت ہے عمر، تو اپنی حد نہیں جانتا، تو ہے کیا چیز، تو جو ہے میری مخالفت کر رہا ہے، تیری یہ جرات. عمر نے کہا ما اردت خلافک. عمر نے کہا کہ تو ہے کون کہ میں تیری مخالفت کروں، تو ہے کیا چیز. تو بھائی بڈھا، تیرا سابقہ تو ہمیں پتہ ہے مکے میں، تیرے ابا صاحب ابھی وہ چکلے میں کام ملازم ہے، تو کیا چیز ہے میں تیری مخالفت کروں، تو اپنی حد پہچان لے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا، فتح میں آ رہا ہے، آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا. کن کا؟ شیخین کا. شیخین کا آپس میں. اب یہ تفصیل تو نہیں بتاتے نا کہ گالی دیا، پتہ نہیں جو بھی کیا ان لوگوں نے. حتی ارتفعت اصواتهما، آوازیں ان کی بلند ہو گئیں مہمانوں کے سامنے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صاحب سکینہ وقار، ان کی عزت کا نہ خیال، نہ ان کے مہمانوں کی عزت کا خیال. اب دو بوڑھے، دو سسر تو بہت تھے ان کے، 9-10 سسر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو وہاں پہ گالی گلوچ، یہ اس پہ چیخ رہا ہے، یہ اس پہ چلا رہا ہے. فنزل فی ذلك، وہاں پہ نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کے اول سے لے کر حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ یہ آیہ ختم، آیہ نمبر 5 تک یہ نازل ہوا. ٹھیک ہے نا. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 انقضت الآیہ، یہ آیت ختم ہوئی. کون سی آیت ختم ہوئی ہے؟ ولو انہم صبروا. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک ہمیں بقیہ آیات بہت حجج ہے ہمارے پاس، دنیا کا کوئی مولوی جواب نہیں دے سکتا. ہم یہاں سے جواب ثابت کریں گے، حبط اعمال ثابت کریں گے، کفر ثابت کریں گے، جو توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں ہوئی ہے وہ سب ثابت کریں گے. کوئی مولوی ثابت نہیں کرے گا، رد نہیں کر سکے گا. ان جملہ روایات، ان جملہ آیات سے ہمیں فی الحال کام نہیں ہے، اس آیت سے کام ہے کہ ان آیات میں جو ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس آیہ سے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اور قرآن غلط نہیں کہتا، قرآن غلط کہتا ہے بھائی. ابو بکر، بخاری بھی ان کے پاس صحیح کتاب ہے. میں تو اپنی کتابوں سے آج میں نے کسی شیعہ کتاب سے نقل کیا، میں نے تو شیعوں کی مذمت کیا. میں نے کہا شیعوں کو صحیح تبرہ نہیں آتا، شیعوں کو وہ تبرہ کرنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا. میں نے کوئی شیعہ حدیث نقل کیا، میں نے ان کے اپنے صحیح ترین کتب سے نقل کیا. ان کے جو جید علماء محققین نے جن احادیث کو صحیح قرار دیا ہے، میں نے انہی احادیث کو حجت بنایا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی بخاری ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ، اگر آپ چور ہیں، آپ نے چوری کی، اللہ کسی اور کو سزا دے سکتا ہے. اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اگر ایک شخص نے چوری کیا ہے تو وہی چور ہے بھائی. اس کا بھائی کو آپ نہیں کہہ سکتے اس کا بھائی بھی چور ہے، یا اس کا جو پڑوسی ہے اس کو پکڑ لو. یہ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے. پاکستان میں آتے ہیں نا وہ تحریک ہے، کیا وہ ہے آپ کا کرکٹر، آپ کو جو یہ بھی آپ کی جو بدقسمتی ہے. لیڈر بھی آپ کو ایسے ملے نا، وہ کیا نام ہے اس کا، عمران خان نیازی. وہ اس کے چاہنے والوں کو اگر اریسٹ نہیں کر سکتے تو میں نے سنا ہے تو آتے ہیں اس کے گھر، کسی کی بیوی بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں فوج والے. یہ پاکستانی فوج جو ہے نا بس اس کا یہ ایک کام ہے، یا تو وہ ٹیررسٹ گروپ بنا دے، ان کو پیسے دے دے، ان کی وہ تربیت کرے، ان کو خوب اسلحہ دے دے کہ جاؤ بھائی. خود لڑنے کے تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی پاکستانی جرنیل نے کبھی کئی محاذ فتح کیا ہو، کئی جنگ کیا ہو؟ ان کا جو سب سے بڑا جرنیل تھا نیازی بنگال میں، کیا کرتا تھا وہ جنرل ٹکا خان جنرل. یہ بیچارے آپ کے مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو بنگالی بھائی تھے ان کا قتل عام کرتے تھے. پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، کس ذلت کے ساتھ ہندوؤں کے سامنے. ٹھیک ہے نا. ہر جنگ میں یہی ہوا. یہ تو دشمن کے سامنے تو بالکل عورت سے بھی زیادہ یہ ان کی نہ جرأت ہے، کچھ بھی نہیں ہے دشمنوں کے سامنے. ہاں البتہ اگر یہ کسی اور کو مثلا ان کو اسلحہ دے دو، طالبان کو بناؤ، یا مثلا سپاہی صحابہ کو شیعوں کے خلاف ان کو بنا دو، اس طرح کے کام ان کو بہت آتا ہے کہ دہشت گردوں کو اپنے ہی ملک میں
اپنے عوام یا اپنے پڑوسیوں کے لیے ان کو تربیت کرو، ان کو بھیج دو، یہ ان کے لیے استاد ہیں. یا یہ تو اپنے عوام پہ کوڑے لگاؤ، اپنے عوام پہ. تو اب تو یہ دنیا میں یہی ہوتا ہے نا میرے بھائی. عمران خان جو تھا کل تک وہ فوج کا کیا تھا، فوج کا چہیتا آدمی تھا، فوج نے اس کو لے کے آیا تھا، اب اسی سے ان کی نہیں بنی ہے. تو اب جو ہے نا اس کے چاہنے والوں کو وہ اریسٹ کرنے آ جاتے ہیں تو وہ آدمی خود چھپ جاتا ہے. سیاست دان جو ہوتا ہے عمران خان کا، کوئی وہ پارٹی کا آدمی وہ کہیں بھاگ جاتا ہے تو اس کی بیوی بچوں کو فوج والے لے کے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو بیوی بچوں کو پکڑتے ہیں تو وہ خود آ جائے گا، وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا. اور جو شیعہ بیوقوف ہے یہ عمران خان کی وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ عمران خان یہ طالبان کا سپورٹر ہے. ابھی اس نے پھر بیان دیا ہے کہ ہم اگر میری دوبارہ حکومت بنے تو میں طالبان کو، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے طالبان کو ریکگنائز کیا سوائے ایران کے، اس نے ایمبیسی دے دی ہے طالبان کو، اور اب پاکستان بھی اس کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور شیعہ جو ہے اس کی تائید کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے کئی مواقف ہیں جو شیعوں کے خلاف ہے. ابھی جو کوئٹے میں جو بھول گئے آپ لوگ 2-3 سال پہلے کوئٹے میں جو قتل عام ہوا تھا شیعوں کا، تو شیعہ عوام نے وہاں پہ دھرنا رکھا تھا کہ ہم اپنے شہداء کو دفن نہیں کریں گے جب تک عمران وزیر اعظم نہیں آئے گا. یہ نہیں گیا وہاں پہ، اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، تمہاری ووٹ ہی نہیں ہے. کوئٹے میں جو ہزارہ ان کا ووٹ ہی، ان کی ووٹ کی اہمیت ہی کیا ہے، میں نہیں جاتا. یہ بیچارے ادھر بیٹھے رہے آخر تک، ان کو ذلت کے ساتھ وہ شرمندہ ہو گئے. اب انہوں نے اپنے شہداء کی تدفین کی، آخر تک نہیں گیا. یا ملعون آدمی، یا اگر کوئی طالبان مرتا یا صوبہ سرحد میں کوئی لوگ اس کا آواز آسمان تک یہ چیخیں اس کے عمران خان کی نکلتی کہ دیکھ ہمارے ساتھ ظلم ہوا. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ شیعہ جو مولوی ہیں، اب بے وقوف، تم کتنے احمق ہو، تم کتنے احمق ہو، تم کس کی سپورٹ کرتے ہو. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں کہ اگر اسلام میں اس طرح نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اگر ایک شخص جرم کرتا ہے تو آپ کسی اور کو پکڑ لیں. تو یہ آیات جو ابو بکر عمر پہ نازل ہوئی ہیں، تو ابو بکر عمر نے ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کیا ہے، کمرے کے باہر سے انہوں نے پکارا ہوگا، بے عزتی کی ہوگی، توہین کیا ہوگا، تبھی تو قرآن نے نازل کیا یہ آیات. یہ حدیث کتاب سنن کبری بیہقی میں بھی اسی سند کے ساتھ ہے جو بخاری میں ہے، جزء خامس چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب استعمال الشعراء، صفحہ نمبر 401. وہی حدیث ہے کہ ابو بکر عمر نے آپس میں جھگڑا کیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فتماریا حتى ارتفعت اصواتهما فنزلت في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. آیہ نمبر 1 سے جب تک کہ آیہ نمبر 5 ختم نہیں ہوا، یہ سب آیات اسی وقت نازل ہوئیں ابو بکر عمر کی مذمت میں. عزیزو یہاں پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان آیات میں یہ ہے الخطاب یا ایھا الذین آمنوا. تو جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ دیکھو شیعو، یہاں پر جو آیا ہے اس میں خطاب جو ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. آپ جو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آپ جو کہتے ہیں یہ آیت ابو بکر عمر کی مذمت میں ہے اور ان کا فسق ثابت، بلکہ ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے، تو یہ آیا آپ کو چٹلا رہا ہے. آپ بیوقوف ہیں آپ شیعہ. آیت تو کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اس میں تو ابو بکر عمر کا ایمان ثابت ہو گیا. تو اس کا جواب کیا ہے عزیزو؟ اس کا جواب پہلی بات یہ ہے کہ اس کا خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے. اگر خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو صیغہ تثنیہ ہوتا، کیونکہ عربی زبان میں ایک کے لیے ایک صیغہ ہے، دو کے لیے دوسرا صیغہ ہے، اور دو سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے لیے جمع کا صیغہ ہے. تو اگر یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو یہاں پہ صیغہ تثنیہ ہونا چاہیے تھا. یہ خطاب بقیہ مسلمانوں سے ہے، ابو بکر عمر سے نہیں ہے. مذمت ابو بکر عمر کی ہے. مثلا ایک کلاس روم میں ہے نا، مثلا 20 بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، 3 بچے وہاں پہ شرارت کرتے ہیں، تو ٹیچر بقیہ طلاب سے کہتا ہے کہ جو شرارت کرتا ہے وہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، جو شرارت کرتا ہے میں اس کو فیل کر دیتا ہوں. تو خطاب کن سے ہے؟ خطاب بقیہ طلاب سے ہے، لیکن مذمت کس کی ہو رہی ہے؟ وہ 2-3 جو غلط کام کیے ان کی مذمت ہو رہی ہے. تو یہ واضح ہے کہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صیغہ جمع ہے، ابو بکر عمر 2 ہیں، اور قرآن کریم فصیح ہے، غلطی اس طرح نہیں کر سکتا. جیسے آپ مثلا کوئی پٹھان آ جاتا ہے نا کراچی میں، وہ کہتا ہے اب ابا کہتی ہے اماں پیتا ہے،
قرآن اس طرح تو نہیں ہے کہ ابا کہتی ہے اما پیتا ہے. قرآن مجید تو صحیح صیغے استعمال کرتا ہے. یہ ایک جواب. دوسرا جواب یہ کہ کتاب الایمان لابن تیمیہ الحرانی چھپی ہے یہ کتاب سن 1996 میں، صفحہ نمبر 198 میں وہ فرماتے ہیں فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا. قرآن میں ایک بہت ساری جگہ پہ خطاب اس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ جو ہے اس طرح نہیں ہے، غیر قولی. جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو صرف وہ ہیں، مومن تو صرف وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا. مومن صرف وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، پر کبھی انہوں نے شک نہیں کیا ہے اور اپنے جان و مال کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے. یہ کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ وصف ہے مومنوں کی. تو خطاب بھی یا ایھا الذین آمنو جو ہے اس طرح نہیں ہے، کیونکہ خطاب بھی یا ایھا الذین آمنو میں منافق بھی آ جاتا ہے. فإن الخطاب بیا ایھا الذین آمنو، اچھی طرح سے دیکھو، خطاب بیا ایھا الذین آمنو يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر. یا ایھا الذین آمنو کا جو خطاب ہے وہ اس کے لیے بھی ہے جو ظاہر میں مؤمن ہے، باطن میں کافر ہے. اپنے کفر کو، اپنے زندقے کو وہ چھپاتا ہے مسلمانوں سے، دل میں وہ کافر ہے. خطاب بھی ایھا الذین آمنو اس میں شامل ہے، یدخل فیہ اس میں شامل ہے جو ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن باطن میں منافق ہوتا ہے. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور اس مسئلے میں اہل سنت کا اتفاق ہے. اور میں آپ کو اشاعرہ کا بھی ایک دو قول آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب تفسیر فخر رازی، چاپ دارالفکر، جلد نمبر 5، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیہ کے ذیل میں جو سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، آیہ نمبر 208، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں داخل ہو جاؤ کامل طور پر. اگر مومن ہے تو اسلام میں تو داخل ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں ان المراد بالآیہ المنافقون، اس آیہ سے مراد منافق ہیں، منافقین ہیں جو بظاہر ادعا ایمان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے. اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، واپس آتے ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلی سے پکارتے ہیں، دیوار کے اس طرف سے پکارتے ہیں، تو وہ ان کی عقل نہیں ہے، ان کی عقل نہیں ہے. بخاری نے صحیح حدیث میں، احمد بن شعیب نسائی صحیح حدیث میں انہوں نے روایت کی کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر کی. ٹھیک ہے نا، یہ ثابت کر دی. تو ابو بکر عمر کی کیا وصف ہے قرآن میں؟ لا یعقلون، ان کی عقل نہیں ہے، ان کی عقل نہیں ہے. عقل نہیں. اب جس کی عقل نہیں ہے اس کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ وہ تو اس کا حکم تو بڑا ہی سخت ہے. اب مسلمان جو ہے قرآن کی وہ تصدیق نہ کریں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے محترم ناظرین؟ سورہ مبارکہ انفال آیہ نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. اچھا، یہ آیہ اپنی جگہ پہ میں قرآنی بحث نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں عزیزو کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب شروع سے یاد کرو کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ میں ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ صحابہ کا فتنہ ہے. ان صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر ہوگا. اور جو صحابہ جن کا
جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے، وہ وہی صحابہ ہیں جن کو حکومت ملے گی، جن کو امامت ملے گی. بات ختم ہے، اس سے مزید کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں مزید عرض کیا. ان لوگوں کا فتنہ جو صحابہ سے ہوں گے اور ان کو حکومت اور خلافت ملے گی، وہ ہوں گے جو میرے ان کی ہدایت پہ ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ ہوں گے، نہ ان کی سنت پہ ہوں گے. اور وہ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں. ٹھیک ہے نا؟ پھر فرمایا کہ یہی وہی لوگ ہوں گے جو سفی ہوں گے، جن کی عقل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ بخاری نے کہہ دیا کہ یہ آیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر کی. تو ثابت کیا ہوا کہ جس کی عقل نہیں ہے کون ہے؟ جو سفی ہیں. کون ہے جو سفی ہیں؟ کون ہے؟ ہاں، اس سے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ابطال متعدد وجوہ کے ساتھ ابو بکر عمر کی خلافت کا ابطال ثابت ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین.